السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى في مقام آخر، حسبنا الله ونعم الوكيل، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نبی رحمت کے دائمی معجزے۔ دائمی معجزے یعنی دنیا کے ختم ہونے تک بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ تو اسی موضوع پر پچھلے بیانات آپ نے سماعت فرمائے، اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ یک مرتبہ امریکہ میں میرے پاس 2-3 علماء آئے۔ وہ کہنے لگے جناب یہاں ایک انٹرفیتھ بین المذاہب کونسل بنی ہوئی ہے جہاں مختلف مذہب کے سربراہ آتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم میں سے 1-2 بندوں نے وہاں جانا شروع کر دیا، لیکن وہ اتنے چالاک ہیں، اتنے اسمارٹ ہیں، اتنے عیار ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی دین پڑھا ہوا بندہ ہو جاتا ہے تو اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے ہیں، اور اگر کوئی سائنس پڑھا ہوا جاتا ہے تو اس سے دین کی باتیں پوچھتے ہیں، یعنی موضوع سے ہٹ کر۔ اور اگر کوئی بندہ جاتا تو دین اور سائنس دونوں کے بارے میں جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور ان کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں۔ تو اس سے وہ روحانیت کی باتیں پوچھتے ہیں، اس طرح وہ ہر آنے والے بندے کو عاجز کر دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ وہاں جائیں اور اس فریضے کو پورا کریں۔ میں نے پہلے تو ان سے بڑی معذرت کی، لیکن وہ کہنے لگے جناب ہم آپ کے پاس چل کر آئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں جائیں اور اسلام کی نمائندگی کریں۔ خیر ان کے اصرار پر میں وہاں چلا گیا اور ان کو بتا دیا آئندہ یہ عاجز میٹنگ میں آتا رہے گا، اور اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ اس عاجز سے پوچھ سکتے ہیں۔ جواب آتا ہوگا تو میں خود بتا دوں گا، اگر نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کر یا کتابوں سے مطالعہ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اس بات پر وہ مطمئن ہو گئے اور میں نے جانا شروع کر دیا۔ وہاں ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ ان میں سے جو یہودی عالم تھا جسے ربائی کہتے ہیں، وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا، خاص طور پر جب وہ میرے عصا کو دیکھتا، جو میں عصا اپنے ہاتھ میں پکڑتا تھا، تو لگتا یہ تھا کہ اس کا دل گدگداتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ
یہ سنت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. یہ مسلمان اس کے وارث بن گئے اور ہم محروم ہو گئے. ایک دن مجھے کہنے لگا یو آلویز کم وتھ یہ ڈفرینٹ ریسپیکٹیو لک، یعنی آپ ہمیشہ ایک باوقار شخصیت بن کر آتے ہیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو عمامہ تھا، جبہ تھا، عصا تھا، ان کا اس کے دل پر اثر ہو گیا تھا. ایک دن سیکرٹری کہنے لگا جناب اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جس دین والے کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے، جو ان کے نبی پر اترا، ہر ایک وہ پڑھ کر سنائے گا. اس کو یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا اور اس نے فوراً کہہ دیا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والے اپنے اپنے نبی پر اترنے والا اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے. جب اگلی دفعہ میٹنگ شروع ہوئی تو وہ صاحب مجھے ہی کہنے لگے جناب آپ نے ہی آئیڈیا دیا تھا، لہذا اب آپ ہی شروع کریں. جیسے ہم کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈی کھولے. خیر، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر آسان انگریزی میں اس کا ترجمہ ان کے سامنے کر دیا. میں نے سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا وہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کر دیا. پھر جو کچھ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے نازل کیا وہ سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی یہ پورے قرآن مجید کا دیباچہ اور سمری ہے. تو چونکہ ہم پورے قرآن مجید کی تعلیمات اس سورت کے اندر سمٹ کر آ گئیں، لہذا اس کو پڑھنا گویا پورے قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرنے کی مانند ہے. اس کے بعد ایک پادری عیسائی بیٹھا ہوا تھا. اب اس کی باری تھی. اس نے تو اپنی انگریزی والی بائبل کھولی اور اس میں سے اس نے پہاڑی کا وعظ پڑھنا شروع کر دیا. بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک پہاڑی کا وعظ ہے جس کو وہ بہت ہی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. جب اس نے 1-2 منٹ پڑھا تو میں نے پوائنٹ ریز کیا، آواز اٹھائی میں نے، اور میں نے سیکرٹری سے کہا کہ میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا پچھلی مرتبہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر دین والے کے پاس جو ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے. اس لیے تو میں نے عربی پڑھ کر سنائی، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا. چنانچہ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بائبل جو ان کے پاس ہے یہ انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ اب وہ بات کی تہ تک پہنچا کہ ہم کہاں آ کر پھنس گئے ہیں. چپ ہی رہا. اگر کہے کہ عبرانی زبان میں آئی ہے تو ہم نے کہنا تھا آپ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں، عبرانی زبان میں بائبل پڑھو. تو پھر اس کا جواب یہی ہونا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر بعد خاموشی رہی. پھر یہودی ربائی آگے بڑھا، کیونکہ آگے اس کی باری تھی. اس کو بھی پتا تھا کہ میں تورات کا انگریزی ترجمہ لایا ہوں. ہبرو زبان میں تو یعنی عبرانی
تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ مجھ سے بھی یہی سوال کرے گا۔ تو وہ کہنے لگا مسٹر احمد، وہ مجھے احمد کے نام سے پکارتے تھے اور میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا مسٹر احمد، میں ایک بات آپ کے سامنے کلیئر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی دین ہیں آج ان میں سے فقط مسلمانوں کے پاس اللہ کا کلام اصلی شکل میں موجود ہے، باقی کسی کے پاس بھی اللہ کا کلام اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس دن دل کو اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ کفر اپنی زبان سے تسلیم کرتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید محفوظ ہے اس کی بنیادی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ جب تک نبوت رہے گی تب تک یہ معجزہ جاری رہے گا، کوئی اس کو ختم کر نہیں سکتا۔ جو اس کو ختم کرنے کا سوچے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، مگر قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی پہاڑ پر سر مارتا ہے تو اس کی اپنی کھوپڑی دکھتی ہے یا ٹوٹتی ہے، پتھر کو کیا ہوتا ہے؟ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کلام محفوظ کلام ہے۔ ایک دوسرا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجا گیا کہ آپ پڑھیں اسے، ما نزل الیہ، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، تو آپ اس کو واضح فرمائیں، کھولیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا، چونکہ قرآن محفوظ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے معنی بیان فرمائے وہ بھی محفوظ۔ چنانچہ 1400 سال کے عرصے میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے محفوظ ہو گیا قیامت تک، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا جو حدیث کے حافظ بنے۔ آج تو ہم حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن کے حافظ کے لیے پہلے زمانے میں حدیث کے حافظ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تمام کے تمام حدیث کے استاد تھے۔ قرآن کے حافظ تو اکثر و بیشتر ہوتے ہی تھے، تاہم قریب کے زمانے میں بھی ایسی ہستیاں گزریں۔ ہمارے اکابر میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہزاروں احادیث یاد تھے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے یہ۔ تو یہ احادیث کتابوں میں بھی محفوظ، دماغوں میں بھی محفوظ۔ اب اس کے واقعات تو بڑے لمبے ہیں، مگر بات تو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک واقعہ سنا کر آگے چلتے ہیں۔ واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے۔ ان کے ایک شاگرد کی شادی ہوئی اور ابتدائی دنوں میں اسے ایک مرتبہ گھر جانے میں دیر ہوئی۔ بیوی کھانا پکا کر انتظار میں تھی۔ اس کو غصہ آیا
कि उतनी देर से आए, चुनाचे बोलने लगी, किसी और की परवाह ही नहीं, चले जाते हो तो तुम्हें कोई एहसास ही नहीं होता कि पीछे वाले सभी जिंदा ही के मर गए, इसका कोई एहसास नहीं होता। जैसे बीवियां अक्सर अपना गाना सुनाती हैं और खाविंद सुनते हैं कई मर्तबा, तो वो भी वही बोलने लगी। खैर उसने समझाया कि मैं कहीं बुरे काम के लिए नहीं गया था, हदीस सुनने के लिए गया था। वो भी ज़बान की जरा तेज थी, क्या नेहा जैसी ज़बान की जरा तेज थी। कई होती हैं मिर्च की तरह तेज होती हैं। वो कहने लगी, तुम्हारे उस्ताद को कुछ आता नहीं, तुम्हें क्या आएगा। जब उस्ताद के मुताल्लिक बात हुई तो ये भी गुस्से में आ गए। कहने लगे, अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद ना हो तो तुम्हें मेरी तरफ से 3 तलाक। गुस्से की हालत में बेचारा बोल दिया। लो जी, अब क्या हुआ। अब रात गुजरी, जरा बीवी का भी दिमाग ठंडा हुआ, खाविंद का भी दिमाग ठंडा हुआ। अंदर से तो दोनों को यही था कि तलाक वाक़े ना हो, लेकिन हुक्म क्या है ये पता नहीं था। बीवी ने पूछा, बताएं जी, हमारी तलाक हो गई या नहीं। तो अब जो है नेहा को फिक्र हो गई। उसने जो है अपने शौहर को, इलियास को जो है पूछने लगी, क्या जी हमारी तलाक हो गई या नहीं। उसने कहा कि भाई ये बात तो मशरूत थी, शर्त के साथ थी, ये तो मुझे अपने उस्ताद से पूछना पड़ेगा। अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीसें याद ना हो तो फिर तलाक हो जाएगी। खैर वो हजरत के पास आए और पूरा वाक़या सुनाया और पूछा कि अब क्या हुक्म है आपका। मैं ऐसा मशरूत तलाक दे दिया हूँ मेरी बीवी को, कि रखूं या छोड़ूं। हजरत मुस्कुराए और फरमाए कि जाओ मियाँ, बीवी के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। 1 लाख हदीसें मुझे इस तरह याद हैं कि जिस तरह लोगों को सूरह फातिहा याद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 लाख हदीसें, वो भी सूरह फातिहा की तरह याद है। तो ये ऐसा मोजिज़ा है। ये भी जो है क़यामत तक मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े का ये भी एक हिस्सा है कि क़यामत तक बाकी रहेगा, दुनिया ख़त्म होने तक। तो कुरान मजीद भी महफूज और हदीस मुबारका भी महफूज। अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा कर दिए जिनको रिजालुल हदीस कहा गया। वो हदीस पाक के हाफिज भी बने और उनकी तदवीन भी कर दी। उन्होंने उनको पढ़ा और उसके लिए उन्होंने छान बीन की और खूब छान कर के उसूल भी बनाए उसके। उन्होंने उसको पढ़ा और जर्राह और अस्मा और रिजाल का एक पूरा फन कायम किया। अगर कोई आदमी उठकर कहे कि मैं फलां हदीस जानता हूँ, तो पहले उस आदमी को तोला जाएगा कि ये उस काबिल है भी कि हदीस बयान करे। सुभान अल्लाह। हदीस वैसा किसी से जो है नहीं ली जाती, वो आदमी की छानबीन होनी चाहिए। क्या शान है इस दीन की, कि क्या खूबसूरती है इस इल्म की कि उलमा ने इस तरह छानबीन करके उन अहादीस से पाक को महफूज किया। जिस तरह कोई छान के पानी पीता है, चुनाचे आज लाखों अहादीस पाक किताबी शक्ल में मौजूद हैं और ये हमेशा महफूज रहेंगी, तो कुरान मजीद भी महफूज रहेगा। ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े और ये है कुरान का मौजिज़ा। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मौजू अभी बाकी है, मगर वक्त की कमी की वजह से
بات کو فی الحال یہیں روکتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ کو بھی یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔